الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں اور بے شمار درود و سلام ہوں حضور نبی رحمت، شفیع معظم، نور مجسم، رحمت عالم، تاجدار بطحا، تاجدار ارض و سما، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، آپ کی پیاری آل پر، آپ کے پیارے صحابہ کرام پر۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، اکثر سوالات آتے ہیں کہ وظائف کی اجازت چاہیے، وظائف کی اجازت چاہیے، اس وظیفے کی اجازت چاہیے، اس وظیفے کی اجازت چاہیے۔ پھر ہمیں ان کو الگ الگ ہر وظیفے کی جو ہے وہ شرائط بتانی پڑتی ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کہ وظائف کی جو شرائط ہیں جو ہر وظیفے کے لیے ضروری ہیں، آپ کوئی بھی وظیفہ کر رہے ہیں، ہر وظیفے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ سن لیجئے، اس کے بغیر وظائف جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہاں، جو خانقاہ کے ساتھ وابستہ ہیں، جو آستانے کے ساتھ وابستہ ہیں، جو کسی ولی کامل، مرشد کامل، پیر کامل کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو کسی سلسلے کے ساتھ، کسی روحانی خانوادہ کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ذکر اذکار کرتے ہیں، ان کی رہنمائی کے ساتھ چلتے ہیں اور انہی کے بتائے ہوئے عمل کرتے ہیں، انہی کے بتائے ہوئے وظائف کرتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جبکہ ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں گرفتار ہے، کسی کی کوئی مشکل ہے، کسی کی کوئی مشکل ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد کا دکھ لیے بیٹھا ہے کہ شادیاں نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں ہو رہے، اتنا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، حسد کا شکار ہو گئے، کسی کا کاروبار چلتا چلتا ٹھپ ہو گیا، عین عروج پر کاروبار تھا کہ ایسی نظر لگی کہ زیرو پہ آ گیا، کوئی ہیرو سے زیرو پہ آیا، کوئی جادو کا ڈسا ہوا، کوئی سائے اور شیطانی اثرات کا مارا ہوا، کوئی نظر بد کا، کوئی جلن جیلسی اور حسد کا ڈسا ہوا، کوئی حالات سے تنگ، کوئی تنگ دستی کا مارا ہوا۔ تو اس طرح کی الجھنوں کے اندر جب انسان پھنستا ہے تو یہ فطرت انسانی ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے، ان دلدلوں سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں تو مارتا ہی مارتا ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں سمندر میں جو ڈوبے، جو دریا میں ڈوبے، یہاں تک کہ جو ندی میں گر جائے یا ڈوبے تو اسے چاہے تیرنا آتا ہو یا نہ آتا ہو، فریدی صاحب وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارے گا کہ ظاہر ہے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ تو جو نا امیدیوں اور مایوسیوں اور پریشانیوں اور مشکلات کی دلدلوں میں پھنس جاتا ہے تو وہ ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے، اور جناب سوشل میڈیا کے رخ جب کرتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے، ہر ایک کے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، تو طرح طرح کے جو ہے وہ وظائف، ذکر اذکار، تسبیحات اسے دیکھنے کو، سننے کو ملتے ہیں، جن میں سے اکثر کاپی پیسٹ ہوتے ہیں، جن کا خود کا تعلق کسی خانوادہ کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی سلسلہ کے ساتھ نہیں ہوتا،
روحانیت سے نابلد اور ناشنا ہوتے ہیں، معرفت سے ناشنا ہوتے ہیں، شریعت سے نابلد ہوتے ہیں، بے علم ہوتے ہیں اور یتیم العلم ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس سے سن، اس سے سن، اس سے سن، کسی کتاب سے پڑھا تو جناب چینل کھولا اور وظیفے بتانے بیٹھ گئے، روحانیت کی تعلیم دینے لگ گئے، جبکہ اس کی پشت کے پیچھے کسی پیر کامل کا، کسی مرشد کامل کا ہاتھ نہیں ہے، کسی اللہ والے سے وابستگی نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید یہ حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی سنگت اختیار کر لو، اللہ والوں کے دامنوں کو تھام لو، اللہ والیاں دا پلہ پھڑ لو کٹ کے، اللہ والوں کے دامن کو تھام لو۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں فضل تیرے نہ لوئے تر دے، پھٹیاں دے سنگ لگ کے، کتے وی جنت جان محمد چنگیاں دے نہ لگ کے۔ آپ دیکھیں لکڑی کا پھٹا ہے اور وہ سمندر اور دریا میں تیر جاتا ہے، ہاں جی، تیر جاتا ہے کہ نہیں تیر جاتا؟ لکڑی تیرتی ہے کہ نہیں تیرتی؟ تیر جاتی ہے۔ اور جو لوہا ہے اسے آپ پھینک کے دیکھیں نا کسی ندی میں، فوراً نیچے چلا جائے گا، لیکن جب وہ کسی لکڑی کے ساتھ لگا ہوگا، ہے جی، پھر وہ لوہا بھی تر جائے گا۔ فضل تیرے نہ لوہے تر دے، اللہ کے فضل سے وہ لوہا بھی تر جاتا ہے۔ لکڑی کو یہ کمال کس نے دیا؟ اللہ نے، اور لوہے پہ یہ فضل کس نے کیا؟ اللہ نے، تو وہ بھی تیر جاتا ہے۔ اور کتا اگر اچھوں کے ساتھ لگ جائے، کتا اگر چنگوں کے ساتھ لگ جائے، اچھوں کی سنگت اختیار کر لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اللہ قرآن مجید میں فرما دیتا ہے۔ نہیں یقین تو صحابہ کہف کا واقعہ پڑھ لیجئے۔ سورہ کہف یہ اعلان کر رہی ہے کہ اللہ والوں سے محبت کرنے والے کو انعام کیا ملتے ہیں، ان کی سنگت اختیار کرنے والے کو انعام کیا ملتے ہیں، ان کا ادب اور احترام کرنے والے کو انعام کیا ملتے ہیں۔ دیکھیں ایک کتے نے ادب کیا ہے، ایک کتے نے ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اور جناب محبت اللہ والوں سے کی ہے، اصحاب کہف سے کی ہے، تو پھر اس کو انعام کیا ملا ہے؟ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے، یہاں تک کہ اس کے بیٹھنے کی ادا کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے، قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کی سنگت کو جو ہے وہ اختیار کر لو۔ تو یہ یوٹیوب پر، فیس بک پر، اور جناب اس طرح کے جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے، ٹک ٹاک پر، وہ یہاں سے سن، وہاں سے سن، وہ رسالہ پکڑ، وہ کتاب پڑھ، اور بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی شرط پر عمل کے، بغیر کسی تعلق کے وہ جناب وظائف بتاتے چلے جاتے ہیں، اور عام جو احباب ہیں وہ ان کو پھر کرتے ہیں، کیونکہ وہ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ہاتھ پاؤں تو مارنا ہے جو ڈوب رہا ہے، وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہے، تو وہ کہتے ہیں شاید اس سے بچ جائیں گے، شاید اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، شاید اس سے معاملات سلجھ جائیں گے، لیکن وہ سلجھن کی بجائے اور الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ الجھن کی سلجھن ڈھونڈنے نکلے تھے تو سلجھن نہ ملی، الجھن میں اور پڑ گئے۔ ہاں فریدی صاحب، سلجھن نہ ملی، الجھن میں اور پڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ گنجلیں پڑ گئی، معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، الجھنے پڑ گئے۔
پھر کیا ہے، پھر جناب پیر صاحب کوئی عمل بتا دیں، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور زیادہ ہو گئے۔ اب اس اللہ کے نام میں کوئی ایسی بات نہ تھی کہ جس سے کوئی اللہ معاف کرے کوئی الجھن اور پڑتی، سلجھن کی بجائے الجھن اور پڑتی۔ اس اللہ کے نام میں ایسا مسئلہ نہ تھا، اس ذکر میں ایسی کوئی پرابلم نہ تھی، اللہ معاف کرے الیاذ باللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہ تھا۔ مسئلہ کہاں پر ہے کہ اللہ والوں کے دامن کو تھاما نہیں، ہے جی، ذکر اذکار کیے لیکن کسی نابلد کے، بے علم کے بتائے جانے سے، اور اس نے طریقہ اپنی طرف سے گڑھ دیا، طریقہ اپنی طرف سے جڑ دیا۔ اگر کھانا بنانا ہو فریدی صاحب تو مختلف طریقوں سے بریانی بنتی ہے جی، مختلف طریقوں سے بنتی ہے۔ میں حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ، آپ کے بڑے محبوب خلیفہ ہیں، کراچی کے اندر رہتے ہیں، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید محمد اکمل شاہ بخاری رضوی سیفی دامت برکاتہم العالیہ، جب ان کے ہاں گیا حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کے مزار مبارک پر، تو انہوں نے گھر کے اندر بڑی لذیذ بریانی بنائی، بڑی ذائقے دار۔ تو اس کا رنگ ہلکا اورنج بھی تھا، زعفرانی رنگ تھا، اورنج رنگ تھا، مالٹا رنگ تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کا یہ رنگ ایسے کیوں ہے فریدی صاحب، میں نے پوچھا ایسا اس کا رنگ کیوں ہے، کیا آپ نے کوئی فوڈ کلر ڈالا ہے؟ وہ کہنے لگے پیر صاحب فوڈ کلر والی بھی بریانی ہوتی ہے، اور ہم نے زعفران ڈالا ہے، ہم نے زعفران اس میں ڈالا ہے، تو زعفران کا یہ رنگ ہے، ہم فوڈ کلر نہیں ڈالتے، یہ نقصان ہے جی، یہ صحت کے لیے نقصان ہے۔ تو پتہ چلا کہ ریسپی کوئی نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور کوئی جناب فائدے مند بھی ہوتی ہے، چیز ایک ہی ہے، رنگ بھی ایک جیسا، ڈھنگ بھی ایک جیسا، اور جناب بعض اوقات ذائقہ بھی بڑا، جو جس کی ریسپی خراب ہے ذائقہ اس کا بھی بڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحت افزا ہے، وہ صحت بخش ہے، وہ نقصان دہ ہے، اور جو اچھی ریسپی تھی اسے آپ نے سکپ کر دیا ہے، اور نقصان دہ جو ریسپی ہے اسے آپ نے اپنا لیا ہے، اور نقصان دہ جو ریسپی ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ نابلد، معرفت سے ناآشنا، اور جناب علم و حکمت سے اور شریعت سے اور طریقت سے اور روحانیت سے کوسوں دور لوگ جب سنا کر عمل بتاتے ہیں اور اپنی مرضی کا تڑکا لگاتے ہیں اور بیچ میں اپنی ریسپی کا ایڈیشن کرتے ہیں، تو پھر جب کوئی لوگ اس کا عمل کرتے ہیں، جب کوئی اس کا وظیفہ کرتے ہیں، تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اسے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، اس سے کوئی صحت میں بہتری لا سکیں، اسے معاملات میں سدھار لا سکیں، الجھنوں کی سلجھن ڈھونڈ سکیں، تو جناب پھر وہ کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ فائدے ہوں وہ نقصان میں پڑ جاتے ہیں، وہ نقصان دہ ان کے لیے جو ہے وہ عمل ہو جاتا ہے۔ تو ایک بندے نے مجھے میسج کیا، سرکار پیر صاحب کے سوشل میڈیا کے ذریعے سے میسج آیا، تو میں نے اسے پڑھا، تو میسج کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیدہ شرفہ آپ کے سارے وظائف کی مجھے اجازت دے دیں، ہیں جی، سارے وظیفوں کی اجازت دے دیں۔ ابھی کل ایک بندے کا میسج آیا، فریدی صاحب بھی آپ بھی پاس تھے، میسج آیا کہ مجھے کوئی وظیفہ عنایت فرمایا، اسے وظیفہ دیا گیا، جو اس کی ضروری شرائط تھی وہ بتائی گئی۔ اچھا، آج کل کچھ شرائط بھی بے ڈھنگی، اور ہر وظیفے کی علیحدہ علیحدہ شرائط بھی بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی امت کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے کہ آگے مشکل نکل نہیں رہی اور مشکل میں پھنس جاؤ، آگے مشکلوں کا سدھار ڈھونڈ رہے تھے اور مشکل میں پھنس جاؤ۔ ایسی تند میل پڑی ہے ان لوگوں کی وجہ سے کہ جناب وہ امت مشکل میں اور پھنستی چلی جا رہی ہے، اور نکالنا انہوں نے کیا ہے۔
تو بندے کا ایک میسج آیا، کہنے لگا پیر صاحب جی وظیفہ بتائیں، تو وظیفہ بتایا گیا، کہنے لگا یہ آپ خود ہی کر دیں میرا کام، تو یہ میری طرف سے تویز لکھ کے اپنی خانقاہ پہ رکھ دیں، میرا کام ہو جائے۔ تو بھائی ایسے تو ممکن نہیں، محنت خود بھی کرنی پڑے گی۔ ہاں تسی کہندے ہو نہ ہینگ لگے، ہے نہیں فریدی صاحب آپ نے مجھے بتایا تھا، نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تو کم بھی ہو جاوے۔ ایسے نہیں ہوتا، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانی نہ پڑتی، ہے جی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سفینہ نوح وہ پھر مارز وجود میں نہ آتا۔ ہاں جہاں اتنے بڑے پہاڑ سیلاب میں ڈوب گئے، وہاں وہ کشتی بھی ڈوب سکتی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے وہ بچی۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 بند دروازوں میں پھنس گئے، بانو زلیخا ان کو لے گئیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پڑھا، دروازوں کی طرف بھاگے، دروازے کھلتے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بے خطر چلے گئے، 40 دن آپ آگ میں رہے، 40 دن بعد آپ آئے، اللہ کے فضل سے قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ، اے نار، اے آگ ہو جا بردم وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا لیکن سلامتی والی گلزار بن جا میرے ابراہیم پر۔ تو وہ اللہ کے فضل سے وہ مالا مال ہو گئے، اور جناب اس آگ سے اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت ہی وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اپنا یقین جو سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرف ہو نے بتایا کہ اپنا یقین اللہ رب العزت کی جانب کرو، بجائے اس کے کہ آپ کا یقین فال نکالنے والوں کے پاس جائے، ڈھونگیوں کے پاس جائے، ٹھیلا لگانے والوں کے پاس جائے، فٹ پاتھ پر بیٹھے وہ شعبدہ بازوں کے پاس آپ کا یقین جائے۔ نہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت کرنے والا۔ ہاں اللہ رب العزت کی عطا سے اگر کوئی اللہ کا ولی دعا کرے، بندے رب دے دعا کر دے، تقدیر بدل جاندی، لکھی لوح و قلم والی تحریر بدل جاندی۔ دعا فقیراں تے رحم اللہ، دعا نبی کریم نے فرمایا تقدیر ٹال دیتی ہے۔ آپ خود دعا کریں، والدین سے دعا کروائیں، اللہ والوں کے در پہ آئیں، ان سے دعا کروائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، میں ان تمام لوگوں کو دعوت حق اور سچ دیتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں، جو سنا کر وظائف اور عملیات اور بتاتے ہیں، ان کو دعوت حق دیتا ہوں، دعوت حق اور سچ دیتا ہوں کہ آئیں اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کریں۔ یقین اعظم نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا یقین ہی نہیں ہے، اور پھر صبر و تحمل ہی نہیں ہے، اور پھر نماز کی پابندی نہیں ہے، تو پھر کیسے وظائف اثر کریں گے؟ کیوں فریدی صاحب؟ آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتے۔ ہاں اس پر ایک انشاءاللہ تعالی بلکہ کئی بار سرکار پیر صاحب نے اس کے اعمال اور وظائف بتائے ہیں۔ تو پیر سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرف ہو اپنی کتاب کے اندر جو کہ آئینہ فتوحات ہے، اور سکرین پر آپ شو بھی ہو رہی ہے آپ کو، اور خانقاہاولیاء.com کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے، تو وہاں پر جا کر آپ اسے حاصل بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ایک عمل کی پیر صاحب نے جو ہے وہ شرائط جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور سرکار پیر صاحب نے اس کے بے بہا علمی موتی اس میں آپ نے لکھ دیے ہیں، اور یہ 9 حصوں پر مشتمل ہے، اور تقریباً 1800 سے زیادہ صفحات پر یہ مشتمل ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام
صحابہ کرام کے اقوال مبارک اور بزرگان دین کے مجربات سے یہ انتہائی دلائل کے ساتھ جو ہے یہ مزین ہے، اور اس صدی کی سب سے بڑی کتاب اور سب سے جامع کتاب اگر نہ کہوں تو یہ ناانصافی ہوگی، اور سب سے جامع اور مستند ترین کتاب عملیات کے حوالے سے آئینہ فتوحات جو ہے وہ ہے۔ اس میں سرکار نے تمام شرائط، اور جو وظائف کرنا چاہتے ہیں، جو عملیات کرنا چاہتے ہیں، اور روحانیت کے پیاسے ہیں اور معرفت کے تشنگی رکھنے والے ہیں جی، تو جو علم معرفت کے بھوکے ہیں اور روحانیت کے پیاسے ہیں، یہ ان کے لیے شاندار ہے۔ اور سرکار پیر صاحب نے بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑے جامع انداز سے اور بڑے مستند طریقے سے اسناد کے ساتھ، حوالوں اور ریفرنس کے ساتھ آپ نے اس میں ایسی نصیحتیں بھی فرمائی ہیں جو ہر عملیات کی راہ پر چلنے والے کے لیے، اور روحانیت کی راہ پر چلنے والے کے لیے، اور تصوف کی راہ پر چلنے والے کے لیے انتہائی ضروری ہیں اور نہایت فائدہ مند ہیں اور مفید اور فائدہ بخش ہیں۔ اس کے اندر جو ہے آپ نے بتائی ہیں، تو ایک میں نے بہت زیادہ سرکار پیر صاحب کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آپ کی زیر سرپرستی آپ سے کچھ سیکھا اور وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ اسکرین پر سرکار پیر و مرشد حضور حجت الاسلام، آفتاب ولایت، برکت العصر، متوکل زمانہ، قطب عالم حضور حجت الاسلام ڈاکٹر مفتی اعظم پاکستان پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زیارت آپ کر رہے ہیں۔ آپ نے عرصہ 35 سال بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بہقی شریف، نسائی شریف اور جناب تفاسیر، سیرت اور علم الحدیث کی تمام کتب، مشکات شریف، تمام کتب آپ نے طلباء و طالبات کو پڑھائی ہیں۔ علم دین کا، علم حدیث کا آپ نے کام کیا، اور آپ بہت بڑے مفسر قرآن بھی، کہ کئی سال میں آپ نے 10 سپاروں کی تفسیر لکھی، اور اس کا مسودہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ نماز کی آپ نے بہترین اور ضخیم کتاب لکھی، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد اللہ رب العزت نے چاہا تو معرض وجود پر آئے گی، اور اس کی طباعت بھی انشاءاللہ ہوگی۔ ابھی تو اس کی کمپوزنگ بھی کرنی ہے، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، لیکن مسودہ اتنا زیادہ تیار ہے کہ جس کی کوئی کمی نہیں۔ الحمدللہ علم دین کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مرشد کامل عطا فرمائے ہیں کہ جو عملیات کی راہ میں شہنشاہ عاملین، اور آپ سے جنات بھی علم حاصل کریں، ایسے ہستی ہیں۔ اور جناب بڑے بڑے علماء محدثین کو میں نے دیکھا، اور میں نے بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا، وہ بتاتے ہیں ان کے بارے میں، اور بتاتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو استاد تھے، جو بہت بڑے محدثین تھے، جن میں حضرت عطا محمد بندیالوی، حضرت عبدالکریم چشتی ابدالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سردار احمد محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت الشاہ مصطفیٰ رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم ہند، محدث اعظم ہند، حضرت الشاہ مصطفیٰ رضا خان قادری، حضرت اعلیٰ حضرت کے صاحبزادے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ احمد سید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتیان کرام، بڑے بڑے جید علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب سرکار حضور حجت الاسلام مفتی اعظم پاکستان سرکار پیر عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ جب تشریف لاتے، تو میں نے اتنے بڑے علماء کرام کو، بڑے بڑے محدثین کو دیکھا کہ ان کے ادب میں، ان کے اعزاز میں اور ان کی محبت میں وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ تو وہ ہمارے دادا مرشد ہیں، اور سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زیادہ شرف ہو آپ کے مرشد کریم ہیں۔ تو آپ نے بہار سیفیہ کی جو کتابیں ہیں وہ آپ نے رقم تراز فرمائی ہیں، اور وہ آپ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو علمی دسترس ہے اور آپ کا جو علمی فیض ہے بہت وسیع ہے، اس میں سے جو قطرے مجھے میسر آئے، ان کی روشنی میں میں نے کچھ ایسی شرائط آج آپ کے سامنے وظائف کی جو مکمل ترین ہوں گی، جامع ترین ہوں گی،
وہ کہندے نا علماں وچ پھسا ملا، نہ اوکھے پینڈے پا ملا، سانو یار دی گل سنا ملا۔ جو لوگ بڑی بڑی فضول ترین بحثوں اور مباحثوں میں پڑ گئے ہیں اور شرائط کی فضول ترین باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جو ہے آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو یہ بیان ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اور آپ تمام احباب جو معرفت کے تشنگان ہیں وہ بھی سن لیں۔ آج کی جو ویڈیو کے اندر میں نے جو وظائف کی مکمل جو شرائط ہیں وہ بتانی ہے، یہ ہر وظیفے کے لیے A to Z جتنے بھی وظائف ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، یہ ان سب کے لیے ہے۔ سن لیجئے، میں نے ایک بیان میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک دو بیانوں کے اندر، آج پھر سن لیجئے۔ وظائف کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، مخلص ہونا اس کی توحید میں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں، اخلاص فی التوحید، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ کوئی اس سے جنا گیا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، یہ ہے اخلاص فی التوحید۔ نہ ہی اس کے لیے کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ ایک ہے، وہ یکتا ہے، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، شرک نہیں کرنا، سب سے پہلی شرط ہے اخلاص فی التوحید۔ اور محبت و اطاعت حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور اتباع، کیونکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق تمہارے لیے کیا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تحقیق تمہارے لیے سب سے بہترین جو نمونہ ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ کیا ہے؟ میرے نبی کو اسوہ ہے۔ اخلاص فی التوحید، محبت و اطاعت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کی محبت و اطاعت، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت، ادب، تعظیم اور خدمت و نصرت، انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب و احترام، اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ادب و احترام اور ان کی محبت اور مودت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ادب و احترام، بزرگان دین اولیاء کاملین کی محبت اور تکریم، اور وسیلے کے توسل کے عقیدے پر جو ہے وہ یقین رکھنا، عمل کرنا، اور توسل کے عقیدے پر کاربند رہنا، یہ پہلی شرائط میں سے شامل ہے۔ یوم آخرت پر ایمان لانا پہلی شرائط میں سے جو ہے یہ ہے، اور صدق دل سے اللہ رب العزت کے حکموں کی بجا آوری کرنے کی حد المقدور کوشش کرنا، یہ ہو گئی پہلی شرط۔ اور یہ لکھی ہوئی بھی آپ کی اسکرین پر جو ہے پہلی شرط جو ہے یہ آ رہی ہے۔ دوسری شرط، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے مکمل طور پر، باقاعدہ طور پر وابستہ ہونا اور حلقہ بیعت اور ارادت میں شامل ہونا۔ ارادت کیا ہے؟ کہ سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں بیعت ہونا، مرید ہونا، ٹھیک ہے؟ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط جو سب سے اہم ہے، ہمہ وقت باوضو رہنا، وضو کا مکمل صحیح طریقہ سیکھیں، ہمہ وقت باوضو رہنا اور ہمیشہ با طہارت رہنا۔ کئی لوگوں کو طہارت کا طریقہ نہیں پتہ، اور ایسے لوگ بھی وظیفہ بتا رہے ہیں فریدی صاحب جن لوگوں کو نہ سردیوں کے استنجے کا پتہ، نہ گرمیوں کے استنجے کا پتہ۔ ایسے لوگ بھی وظیفہ بتا رہے ہیں جنہوں استنجا کرنے والا نہیں اور وظیفہ دسن ٹرے ہیں۔ یاد رکھنا جس کا کام اسی کو ساجے۔ میرے پاس یہاں پر ایک عامل آیا، اس کا نام نہیں لوں گا، شاہ تھا، عامل آیا سورہ مزمل کا عمل کرتا رہا، جب وہ پٹھا پہ آنا نو عمل ایتھے آیا، سرکار مہربانی فرماؤ، کرم فرماؤ، جان چھڑاؤ،
جن حاضر ہو گیا ہے تو نال نال لگا پھردا ہے تے تنگ بڑا کردا ہے، ڈراندا بھی ہے، جسم بھی بھاری کردا ہے، پیچھے کھتی بھی بھاری ہے، گدی جسے کہتے ہیں گردن کا پچھلا حصہ وہ بھی بھاری ہے، کندھے بھی بھاری ہیں، اور رات کو سونے نہیں دیتا، دن کو چین اور سکون نہیں، کاروبار بھی بند ہے۔ اور شریعت مطہرہ پر جو میں نے جو پہلی جو تھی اس کی شرط بتائی، وہ تمام شریعت مطہرہ پر جو ہے وہ عمل کرنا۔ تیسری، ہمہ وقت طہارت اور وضو، با وضو رہنا۔ چوتھی، نماز پنجگانہ اور ممکنہ حد تک جو نفلی عبادات ہیں اس کی پابندی کرنا۔ نفلی عبادات کی پابندی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفل کی شان اور عظمت پر سرکار پیر صاحب نے بہت ہی خوبصورت جو ہے اس پر لیکچر دیا ہوا ہے، وہ آپ ہمارا چینل وزٹ کریں تو اس پر دیکھ سکتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ تعالی نفل کی جو ہے وہ آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنچائیں گے۔ نفلی عبادات کی پابندی کرنا، نماز پنجگانہ اور ممکنہ حد تک نفلی عبادات کی پابندی کرنا۔ پانچویں شرط، زبان کو گالی گلوچ سے، غیبت سے، چغلی سے، کذب سے، تہمت، طعن و تشنیع اور فحش باتوں سے محفوظ رکھنا، لغویات سے محفوظ رکھنا، لغویات سے محفوظ رکھنا۔ یاد رکھنا، نظر کا معرفت اور حکمت اور تصوف اور روحانیت میں بڑا عمل دخل ہے۔ لاہوری صاحب، اگر آپ بری چیزوں کو دیکھنے کی لت پڑ گئی ہے تو پھر آپ معرفت کے راہ پر نہ چلیں، آج سے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر کوئی راہ معرفت اور راہ روحانیت پر چل پڑا ہے تو اسے خود کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر وہ کیا کرے؟ زبان کو گالی گلوچ سے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، کذب سے، تہمت سے، کسی پر الزام تراشی نہ کرے، طعن و تشنیع سے، گال گالتے تانے نہ دیتی جائے، طعن و تشنیع سے باز رہے، فلانے کول گڈی تے تیرے کول گڈی نہیں، یہ طعن و تشنیع ہے۔ اور تو کی شے میں تو کپڑے نہیں صحیح پاندا، میلا کو چلا رہنا ہے، میرے کو ہٹ پرا تین نہیں پتا، وہ کی کراچی دی مثال ہے، ہٹو بچو، ہٹو بچوں والا مسئلہ نہ اس میں، ٹھیک ہے؟ تو طعن و تشنیع نہ کرے اور لغویات سے محفوظ رکھے اپنے آپ کو۔ یہ ہے پانچویں شرط۔ چھٹی شرط جو سب سے اہم ہے، صدقہ و خیرات کثرت سے کرے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرے۔ ساتویں شرط، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے۔ اب وہ مخلوق کیا ہے؟ وہ جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، چرند پرند بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، درخت بھی ہیں۔ درختوں کو نہ کاٹا جائے بلکہ درخت زیادہ لگایا جائے، مخلوق کا بھلا کرے، کر بھلا ہو بھلا، بولو تو صحیح آپ بھی دیکھنے والوں، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، مخلوق کا بھلا کرے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملات کو درست رکھے۔ اللہ کی مخلوق میں بہن بھائی بھی ہیں، بہن بھائی کا حق نہ کھایا جائے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ حقوق العباد، حقوق والدین، حقوق اولاد اور اس طرح ہمسایوں کے حقوق جناب بھرپور طریقے سے کوشش کرے کہ اس پر عمل کرے اور ان کا جو ہے وہ پورا کرے، حقوق کو پورا کرے۔ آٹھویں شرط، وہی بات آ گئی، زندگی میں تقوی، پرہیزگاری، امانت، دیانت اور حسن اخلاق جیسی خوبیوں کو اپنے کردار کی زینت بنائے، اور اقامت دین، دین کی سربلندی کے لیے اقامت دین اور احیاء اسلام اور جناب تحریک پیام اسلام، ہاں جی، پیغام قرآن، پیغام اسلام کے مشن کی حت المقدور وقت، جان اور مال سے خدمت کریں اور ہمیشہ تنازعوں سے گریز کریں، تنازع سے گریز کریں۔ ایک ولی کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک اللہ والے کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک صوفی کو یہ زیب نہیں دیتا، ایک عارف کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ بے ادبی کرے، کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرے، کذب بیانی کرے اور جناب بد ظنی رکھے، ہاں جی، بد گمانی رکھے،
ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ جس کے بارے میں تو بدگمانی کر رہا ہے وہ تیرے سے زیادہ اللہ کے کرم میں ہو. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، سنو سنو، ہمارے بزرگ کیا فرماتے تھے سنیے. وہ فرماتے تھے کہ چھوٹوں کا ادب کرو، ان کے ہاتھ اس لیے چومو، ان کی دست بوسی اس لیے کرو. فریدی صاحب، ان کی دست بوسی اس لیے کرو کیونکہ اس کے گناہ تم سے کم ہیں. اور چھوٹا بڑوں کی دست بوسی اور ادب اس لیے کرے کہ اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں. دیکھیں، یہ صوفیاء کا طریقہ ہے، یہ عارفوں کا طریقہ ہے. یہ طریقہ نہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمان رہنا، بدگمانی کرنا. اور اس بات پر بھی عمل کریں، تنازعات سے گریز کریں. یہ تو 8ویں شرط ہو گئی. 9ویں شرط، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. جو دم غافل سو دم کافر. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، توبہ اور استغفار کو اپنا شعار بنائے، اور پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام کا معمول جو ہے وہ ہمیشہ جاری رکھے. زیادہ سے زیادہ کوشش کرے. درود ابراہیمی پڑھے، درود خضری پڑھے، درود تنجینہ پڑھے، جو بھی درود پڑھنا چاہے پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ دلائل الخیرات پر بہت جلد ہم عمل دینے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ساتھ جڑے رہیں. 10ویں شرط، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کی طرف سے دیے گئے اخلاقی، تنظیمی، تحریکی اور دعوتی اور تربیتی ہدایات پر ہمیشہ حت المقدور کما حق ہو عمل کرتے رہیں، اور اس مشن کو جو خانقاہ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن و حدیث سنائیں گے، پیغام مدینے والے کا ہم گھر گھر میں پہنچائیں گے، اس مشن کو اور خدمت خلق فی سبیل اللہ کے مشن کو آگے بڑھائیں گے اور اس میں کمی نہیں آنے دیں گے. جو ان 10 شرائط پر عمل کر لے گا، وہ کوئی بھی وظیفہ شروع کر لے، ان شرائط پر عمل کر لے. اور ہاں، کوئی بھی وظیفہ شروع کیا ہے، اس کی خاص مقدار، خاص تعداد، خاص وقت اور تعین اپنے مرشد سے کروا لے، یا جس خانقاہ سے وہ وابستہ ہے، جس آستانے سے وہ وابستہ ہے، ان سے اس کے بارے میں رہنمائی لے لے. جو ترتیب جو مرشد کریم بتائیں گے، تعداد اور وقت، اسی پر عمل کرتا رہے اور اس وظیفے کو چھوڑے نہ. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ایلاف قریش پر مکمل طور پہ تحقیقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک وظائف اور اس کے اعمال آپ تک پہنچائیں گے، اور سورۃ الکوثر کے بھی مکمل تحقیقی اور تفصیلی طور پر آپ کے سامنے اعمال رکھیں گے. جڑے رہیے ہمارے خانقاہ اولیاء کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت، روحانیت، شریعت اور طریقت کا بھرپور جو ہے وہ فیض عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.